أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، قال مولانا أبي المؤمنين عليه السلام: البخل عار والجبن منقصة والفقر يخرج الفطن عن حجته والمقل غريب في بلدته. سلسلہ گفتگو کلمات قصار میں ہے. آج حکمت نمبر 3 کے بارے میں مولا کائنات اس حکمت میں 4 صفات رذیلہ اور اس کے اثرات کے بارے میں جو مرتب ہونے اثرات سوء کے بارے میں بیان فرما رہا ہے. فرماتے ہیں البخل عار، بخل ننگ و عار ہے. بخل انسان کے پاس خدا کی طرف سے عطا کردہ موہبات الہی میں سے خود کی ضرورت سے بڑھ کر ہونے کے باوجود باقی لوگوں کو عطا کرنے سے اپنے آپ کو باز رکھنے کو بخل کہتے ہیں. اگرچہ بعض اوقات بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اپنے پاس اپنی ضروریات کے چیز نہیں ہوتے لیکن اس کے باوجود وہ عطا کر دیتے ہیں، دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے مومن بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں. یہ سخاوت اور عطا ہے. اس کے مقابلے میں جس اخلاق رذیلہ میں سے مولا کائنات نے شمار کیا ہے وہ بخل ہے. اور اس بخل کے آثار سوء میں سے یہ ہے کہ سب سے پہلے لوگ اس شخص کو جو ہے نا نفرت کی نگاہ سے دیکھیں گے. چونکہ آپ جانتے ہیں بہت سارے احادیث میں وارد ہوا ہے کہ اگر کسی سے محبت کسب کرنا ہو، کسی کے دل میں اپنے آپ کو جگہ بنانا ہو تو اس صورت میں آپ اس کے اوپر احسان کریں، آپ اس کو دے دیں. حتیٰ کہ صدقات وغیرہ کے بارے میں بھی ذکر کیا ہے کہ آپ صدقہ دے کے لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے جگہ بنائیں. اور اسی طرح کسی کے اوپر احسان کر کے، اور حتیٰ کہ قرض الحسنہ کے حوالے سے بھی یہی بیان کیا ہے کہ قرض الحسنہ کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے جگہ بنتے ہیں اور دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلتی ہیں. لہٰذا اس کے برعکس بخل کیا ہے؟ لوگوں کی نفرین کا سبب بنتے ہیں، لوگ آپ سے نفرت کرنے لگتا ہے. یہ ایک آثار بد ہے. اور جو دوسری آثار بد ہے وہ یہ ہے کہ بخل انسان کو سنگ دل بناتا ہے، قساوت قلبی کا شکار ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ ایک شخص ہے، آپ کے سامنے وہ دست دراز کر رہا ہے اور اپنا درد دل آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے، اپنی مصیبت و پریشانی آپ کو بتا رہا ہے اور آپ کے پاس رائے حل ہے اس مشکلات کو دور کرنے کا، اس کو نجات دینے کا آپ کے پاس رائے حل ہے. لیکن اس کے باوجود آپ بخالت کی وجہ سے اس کو نظر انداز کرتا ہے. اور نظر انداز کرنے کا جو سبب کیا ہے؟ آپ کی قساوت قلبی ہے. اگر کوئی قساوت قلبی کا شکار نہ ہو، رقیق دل کا اگر مالک ہو تو اس صورت میں وہ کبھی دست دراز کرنے والے شخص کو اس خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا. اور انہی آثار سوء میں سے ایک یہ ہے کہ جب تجارت کرتے ہیں تو تجارت میں وہ ہیری پھیری کرنے لگتا ہے. بعض اوقات مکمل طور پر وہ حرام کا شکار ہو جاتا ہے اور بعض اوقات وہ حرام کا شکار نہیں ہوتا بلکہ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، جو کہ مومن کے لیے ضرورت کے جس وقت مومن ضرورت مند ہوتے ہیں اس وقت وہ اس کو ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اس مال سے فائدہ حاصل کر لے. بعض اوقات علماء نے خود ذخیرہ اندوزی کو بھی حرام قرار دے اس صورت میں جب مومنین محتاج ہو اور وہ ذخیرہ اندوزی سے کام لے رہا ہو. اور انہیں آثار سوء میں سے ایک یہ ہے کہ وہ حتیٰ کہ باقی لوگ تو چھوڑا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے سے وہ کتراتے ہیں. بخیل انسان آپ دیکھیں بعض اوقات شاید آپ لوگوں نے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی دیکھے ہوں گے جو اپنے گھر میں انفاق کرنے سے حتیٰ کہ اپنے ہاتھ کو اس حد تک وہ بند رکھتے ہیں کہ اپنے اہل و عیال دوسروں کے گھروں تک پہنچنے کا سبب بنے. ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس نہیں ہے بلکہ اس کے پاس ہے، ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود صرف اور صرف
صرف وہ صفات رذیلہ اس کے اندر موجود ہیں، بخل کی جو صفت ہے، اس وجہ سے وہ اپنے اہل و عیال پر انفاق نہیں کرتے۔ حالانکہ بہت ساری روایات ہیں، آیات ہیں جس میں زور دیا ہوا ہے کہ اپنے اہل و عیال کے جس قدر آپ فراخ دلی سے کام لیں گے، جس حد تک ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا خداوند عالم، اسی حد تک آپ کو وسعت دے گا۔ اور یہ امیر المومنین علیہ السلام نے بھی مالک اشتر کو جب مصر کا گورنر بنا کر بھیج رہا تھا تو اس وقت آپ نے اپنے وصیت میں بھی یہی فرمایا کہ لا تدخلن فی مشورتک بخیلا، اپنے مشورے میں بخیل کو داخل مت کرنا۔ وجہ کیا ہے؟ یعدل بک عن الفضل، وہ آپ کو فضل و عطا سے روگردانی کرنے پر مجبور کرے گا۔ وَيَعِدُكَ الْفَقْرَ، اور فقر و تنگدستی دکھا کے آپ کو اس سے منع کر دے گا، یعنی وہ ڈرے گا اگر آپ جو ہے نا حکومتی امور میں زیادہ عطا کریں گے تو اس صورت میں بیت المال میں جو اموال ہے وہ ختم ہوگا اور مسلمان مشکلات کا شکار ہوگا۔ لہذا وہ اس بات کو اپنے مومن بھائی جس کے لیے وہ مشورہ دے رہا ہے اس کے ذہن میں بٹھائے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ مومن بھائی بھی بخیل بنے گا۔ اور دین مبین اسلام میں جو انفاق کے حوالے سے جتنی آیتیں ہیں، حتیٰ کہ توکل کے حوالے سے خداوند عالم کے اوپر یہی سبب یہ بتاتا ہے کہ رب ذوالجلال کے اوپر توکل نہ ہونے کا سبب یہ ہے کہ وہ بخیلت سے کام لیتا ہے۔ وإلا بہت ساری آیات ہیں قرآن مجید کی جس میں انفاق کے حوالے سے ہے، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اور اس طرح کی بہت ساری دوسری روایات وغیرہ ہے جس میں پروردگار عالم نے اپنے بندوں سے عہد کیا ہے کہ کسی بھی سختی یا مشکلات میں میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ لہذا وہ توکل کے اس مرحلے سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور یہی ایک قصہ جو کہ اگرچہ مبالغے پر مشتمل ہے لیکن اس کے باوجود علماء نے اس کا ذکر کیا ہے کہ محمد بن یحییٰ کے حوالے سے محمد بن یحییٰ اس حد تک بخیل تھا کہ کہتے ہیں کہ جب اس کے پاس اگر آسمان سے جبرائیل اور میکائیل بھی نازل ہو جائے اور جناب یعقوب علیہ السلام کو ضامن قرار دے، اسی طرح روایت اسی طرح وہ قصہ اسی طرح بیان کیا ہے، جناب یعقوب علیہ السلام کو ضامن قرار دے تاکہ اس شخص سے ایک سوئی عاریتاً لے لے اور اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کے جو پھٹے پرانے کپڑے ہیں اس کو سلوانے کے لیے اگر وہ سوئی بھی عاریتاً لینا پڑے تو وہ بخیلت سے کام لے کے وہ نہیں دے گا۔ یہ باقاعدہ ذکر کیا ہے۔ لہذا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے البخل جامع لمساوی العیوب، یعنی تمام عیوب کا سرچشمہ بخل ہے۔ اور فرماتے ہیں وہ زمام یقاد به الی کل سوء، اور یہی جو ہے نا وہ دوڑی ہے جو تمام جو برائیوں کو اپنے پیچھے لے آتا ہے، بخل۔ اور اس امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں البخل یمزق العرض، بخل جو ہے ایسی خطرناک بیماری ہے جو انسان کی عزت کو تار تار کر دیتا ہے۔ یمزق یعنی اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا بخالت کی وجہ سے۔ اور بزرگان نے اس کو یوں بھی بیان کیا کہ ابخل الناس بمالہ اجودہم بعرضہ، جو اپنے مال میں زیادہ بخیل ہوتا ہے وہ اپنے عرض اور اپنی عزت کو بیچنے میں بہت زیادہ سخی ہوتے ہیں، یعنی اس کے نزدیک عزت کی کوئی وقار نہیں ہے، اس کے نزدیک عزت کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس مقام والی چیز ہے، اگر کوئی اس کے پاس بہت قیمتی اشیاء ہیں تو وہ کیا ہے جی، مال و دولت ہے، ثروت ہے، جاہ و حشمت ہے، اور اسی کے خاطر وہ بخیل سے کام لیتے ہیں۔ شاید اسی پہ اتفاق کر لوں یا اسی حکمت کو آگے کمپلیٹ کرو، اگر 5 منٹ اور اگر آپ اجازت دے دیتے ہیں تو۔ اور دوسری اس میں اسی کے ضمن میں آپ فرماتے ہیں والجبن منقصۃ، اور بزدلی کیا ہے جی، نقص ہے اور عیب ہے۔ بزدلی کا نقص اور عیب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ بزدل اپنی قابلیت اور استعداد سے استفادہ نہیں کر پائے گا، وہ ڈرے گا
جہاں پر بھی اگر اس کے لیے موقع ملے، چاہے خدمت کرنے کے حوالے سے ہو، چاہے اب ضروری نہیں ہے بزدلی آپ جو ہے نا صرف میدان جنگ میں ہی بزدلی دکھائیں، بلکہ میدان علم میں بھی آپ بزدل ہو سکتا ہے، میدان تقویٰ میں بھی بزدل ہو سکتا ہے، اور میدان عبادت میں بھی بہت سارے میادین ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ لہٰذا وہ بزدلی سے کام لیتے ہوئے اپنے اندر جو استعداد ہے، طاقت ہے، صلاحیت ہے، اس صلاحیت کو اسی بزدلی کی وجہ سے آگے ترقی نہیں کر پائے گا، اور خصوصاً جب دین، وطن، ایمان، ناموس پہ آ جائے، اس کے لیے کوئی خطرہ بن رہا ہو، تو اس وقت پھر اسی وہ بزدلی دکھا دے گا، اور دین، ایمان، وطن اور ناموس سب کو کیا کر دے گا؟ وہ بھیج دے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وہی بزدلی کی وجہ سے ہے۔ اور جنہوں نے بھی بلند مقام حاصل کیا ہے، جنہوں نے بھی عزت حاصل کی ہے، وہ شجاعت کی وجہ سے حاصل کی ہے، بزدلی کے جو برعکس ہے، اور نڈرپن کی وجہ سے انہوں نے مقام حاصل کی ہے۔ اور امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں لا یؤمن رجل فیہ الشح والحسد والجبن، ٹھیک ہے جی؟ وہ شخص کبھی مومن نہیں بن سکتا جو بخیل ہو، لالچی ہو اور حسد کرنے والا ہو۔ ولا یکون المؤمن جبانا، مومن جبان نہیں ہو سکتا، مومن بزدل نہیں ہو سکتا۔ بزدلی کا چشمہ کیا، سرچشمہ کیا ہے؟ وہ بزدلی کا جو سرچشمہ ہے وہ خدا سے سوء ظن ہونے کی بنا پر ہے، چونکہ خداوند عالم نے وعدہ کیا ہے من خاف اللہ اخافہ اللہ من کل شیء، جو خدا سے ڈرے گا، خدا اس کو خدا تمام چیزوں کو اسے ڈرائے گا۔ ومن لم يخف اللہ اخافہ اللہ من کل شیء، اور جو خدا سے نہیں ڈرے گا وہ ہر اس چیز سے وہ ڈرے گا۔ لہذا وعدہ الہی ہے، جو خدا کے اوپر توکل کر لے، خدا کے بتائے ہوئے فرامین پر یقین کر لے، تو اس کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور تیسری جو صفات رذیلہ اسی حکمت میں ہے والفقر یخرس الفطن عن حجته، اور فقر و تنگدستی و ناداری انسان کو گنگا بنا دیتی ہے دلیل کے ذریعے گفتگو کرنے سے، دلیل کے ذریعے، یعنی یہاں پر کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ فقر کی وجہ سے انسان احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے۔ آپ معاشرے میں دیکھیں، جو مالدار ہے، صاحب ثروت ہے، اگرچہ وہ ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو، لیکن لوگوں کے سامنے زبان دراز ہوتے ہیں، وہ شجاعت کے ساتھ تمام اجتماع میں، جہاں بھی اجتماع قائم ہو وہاں پہ کھڑے ہو کے وہ اپنے جو مطلب کو بیان کرتے ہیں، جبکہ ایک زیرک ہوشیار شخص اپنے دلائل کو بیان نہیں کر سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ چونکہ وہ فقر کی وجہ سے اور غربت کی وجہ سے اس میں احساس کمتری آ جاتے ہیں، اور اس احساس کمتری اس کو دبا کے رکھتے ہیں۔ لہذا فقر کے لیے مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگرچہ بعض فقیر ایسے ہیں جو شجاعت ترین ہیں، تاریخ میں شجاعت ترین لوگوں میں گنا گیا ہے، مثلا ابو ذر غفاری، ٹھیک ہے، ابو ذر غفاری کی ذات بھی وہ بہت انتہائی تنگ دست ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے وقت کے حکمران کے مد مقابل سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح وہ کھڑے ہو کے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اپنی بات کو، اپنی حجت کو وہ کام کرتے تھے۔ یہ استثنائی موارد میں سے ہے۔ اب یہاں پہ آتے ہیں کہ تو وہ کون سا فخر ہے جس کے بارے میں رسول گرامی اسلام نے فرمایا کہ الفقر فخری، فقر میرے لیے فخر ہے، باعث فخر ہے، تو فرماتے ہیں وہ فقر یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، وہ فقر جو خدا کی بنسبت جو فقر ہے وہ مراد ہے۔ واللہ هو الغنی الحمید، اگر غنی مطلق ہے تو پروردگار کی ذات ہے۔ لہذا فقر حتیٰ کہ یہاں تک شارحین نے ذکر کیا گیا کہ امام معصوم علیہ السلام کی روایت میں سب تک ملتے ہیں کہ کفر کے حدود تک جو ہے نا پہنچانے والی چیز ہے وہ فقر ہے۔ اس کے بعد والمقل غریب فی بلدتہ، اور مقل یہاں پہ کہتے ہیں کم ہونا، نہ ہونا، یعنی کمی، یعنی جس کے پاس مال و دولت کی کمی ہوگی وہی تقریباً فقر کے ہی معنی میں آ جاتے ہیں۔ غریب شخص جو ہے نا وہ اپنے وطن میں بھی بے وطن ہوتا ہے، مسافر ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے چونکہ غریب کا کوئی دوست نہیں ہوتا، غریب کا کوئی نام لیوا نہیں ہوتا، لہٰذا
جس کا کوئی دوست نہ ہو. یہاں پہ دوست کیوں نہیں ہوتا غریب کا؟ اس وجہ سے چونکہ دنیا میں جو ہے نا لوگ عادتاً جن کے پاس مال و دولت ہے ان کے ساتھ گل مل جانے کو اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں. تو ان کے ساتھ جو ہے نا اپنی مفادات وابستہ رہتے ہیں. لہٰذا غریب کو کون دیکھے؟ لہٰذا غریب اگر اپنے وطن میں بھی ہو تو بے وطن ہو جاتا ہے، یعنی واقع مسافر کی مانند ہوتے ہیں. اور جو مالدار ہے وہ اگر صحرا میں بھی ہو تو ایک فارسی میں کوئی شعر کا لیکن میرے ذہن سے ابھی نکل رہا ہے، کہتے ہیں کہ وہ اس صحرا میں بھی جو ہے نا صحرا بھی اس کے لیے اپنا وطن جیسا ہے، چونکہ وہ وہاں پہ خیمے لگاتے ہیں اور خیمے میں آرام سے تمام آسائش اس کے ساتھ ہوتے ہیں. لہٰذا اس کے لیے کوئی صحرا، کوئی گاؤں، کوئی سفر اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا. لہٰذا امیر المومنین علیہ السلام نے ان 4 رذائل کی طرف اشارہ کیا تاکہ ہم اس سے دور رہیں اور ایک معاشرے میں بہترین طریقے سے زندگی گزار سکیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.